اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تقریباً 82 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے عنوان کو ڈسکس کیا ہے کہ یہ مستحب ہے، اگر اس کو کر لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ اس بات کو یاد رکھو، جس شخص نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کی، میں اس کے خلاف ضرور لڑائی کروں گا۔ میں جب تک زندہ رہوں، میرے رب نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بن جاؤں۔ تم اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو اپنے صدقے کے ساتھ۔ دین اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اور اسے اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس دین میں اس قدر جامعیت ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جہاں پر ہمیں اس کائنات کے خالق اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کے ذرائع اور طریقے بتاتا ہے، وہیں پر یہ دین نماز، روزہ، حج، اس سے ہٹ کر انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہم نے کیسے قائم کرنا ہے، معاشرتی زندگی کے کیا اصول و ضوابط ہیں، مسلمان کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، مسلمان کی معیشت کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا کیا بیریئرز ہیں جن کو وہ کراس نہیں کر سکتا، اور مسلمان کے اکنامکس کے سسٹم کے اندر کن کن لوگوں کے اللہ نے حق رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا ہمیں جامع نظام دے کے گئے اس حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بندے آئے، فشفا احدہما العیلہ، ان میں سے ایک نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاقہ ہے، غربت ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت رکھی کہ قطعت السبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امن نہیں ہے، راستے پر خطر ہو چکے ہیں، آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جس نے غربت، فاقہ، بے روزگاری، اس کی شکایت کی، اس کو فرمایا اما العیلہ لا تقوم الساعہ، فرمایا غربت اور فاقے کی شکایت کرنے والے میرے صحابی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک تم یہ نہ دیکھ لو گے کہ اللہ کی راہ میں مال دینے والے اپنے ہاتھ میں لے کے نکلیں گے اور لینے والا بھی نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ یہ قطعت السبل، راستوں کے پر خطر ہونے کی شکایت کرنے والے انسان، مکہ کا وہ ماحول جس میں قافلے
کئی لوگوں کی حفاظت اور نگرانی میں جاتے تھے، اس کے باوجود ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ آپ ان حالات میں اور اس ماحول میں فرماتے ہیں کہ میرے صحابی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ منظر نہ دیکھ لو گے کہ مکہ سے قافلہ نکلے گا اور اس کے اوپر اللہ کے سوا کوئی نگران نہیں ہوگا اور وہ اپنی جگہ پر بحفاظت پہنچے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ابھی 35 سال کا عرصہ گزرا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی وہ بہاریں اور رونقیں، اور اس سب کے پیچھے اسلام کا وہ سسٹم کام کر رہا تھا جس کو ہم زکوٰۃ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور شاید آج اس 21ویں صدی کے دور میں جب ہم یہ لفظ زکوٰۃ سنتے ہیں تو ہمیں وہ ایک خاص ماحول اور وہ خاص ایک لوگ اور وہ چندے کا سسٹم اور وہ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کبھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی وجہ سے کیا برکات ہوا کرتی تھی، آپ کے صحابہ نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کس طرح سے اس نظام کو قائم کیا۔ اور یہ صرف ہمارے اسلام میں ہی نہیں، بلکہ اگر قرآن مجید پڑھیں، سورہ البقرہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلی امتوں سے اس بات کے اوپر باقاعدہ معاہدے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات پر میثاق لیا، وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کے قائم کرنے والے ہوگے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہو۔ آج بھی یوحنا کی انجیل اگر ہم پڑھیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مثال ہمیں آج بھی انجیل کے اندر ملتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اپنے مال کو زمین پر جمع نہ کرنا، وگرنہ تمہاری ساری محبت زمین پہ ہی ہوگی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں پر اس کا مال لگا ہوتا ہے اس کا دھیان بھی زیادہ اسی طرف رہتا ہے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم آسمانوں پر اپنا مال لگانا تاکہ تمہاری محبت بھی وہیں پر پکی ہو۔ یہ ایک مثال تھی اور تشبیہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو یہ بات کی کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی اس بات پر میثاق لیا تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو گے، اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے ایک پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ہمارے ایک پیغمبر تھے جو اپنے اہل کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، گھر والوں کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ تم نماز کو بھی قائم کرنے والے بن جاؤ اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین کے ایک اور پیغمبر کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں میرے رب نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بن جاؤں۔ یہ صرف ہماری امت پہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو پہلی امتوں کے اوپر بھی رکھا۔ آج ہم نے دنیا میں
کسی کو اپنی بات کا یقین دلانا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ میں آپ سے 70 مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس عنوان کو قرآن میں صرف 70 مرتبہ نہیں بلکہ تقریباً 82 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے عنوان کو ڈسکس کیا ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جن پلرز کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اسلام کی بنیاد کے پلروں میں سے ایک پلر ہے۔ اور آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ذائقہ اور مٹھاس ہوتی ہے۔ آج ہم کوئی ترش چیز اس کا تصور اپنے ذہن میں لے کے آئیں تو زبان کے اوپر ترش قسم کے ذائقے آنے لگ جاتے ہیں، کسی میٹھی چیز کا تصور لے کے آئیں تو زبان پر مٹھاس کے ذائقے آتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ ذاق طعم الایمان، فرمایا جس بندے میں 3 چیزیں پائی گئیں اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ ان میں سے ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا وَأَدَّ الزَّكَاةَ وَحِبَتَ نَفْسُهُ، اس نے زکوٰۃ کو ادا کیا اور اس خرچ کرنے پہ اس کا دل بھی راضی اور خوش تھا۔ دل کی رضامندی کے ساتھ اگر وہ خوش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان کو ایمان کی مٹھاس نصیب۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ بعض لوگ زکوٰۃ کو ایک ڈیزائریبل چیز سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اگر اس کو کر لیا جائے تو اچھی بات ہے، اس کو فرض نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ ضروری بات ہے ہم ذہنوں میں ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کے ادیان میں سے صرف ایک واحد دین اسلام ہے جس میں پہلے خلیفہ مسلمانوں کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس زکوٰۃ کے نظام کے لیے، غریب مسلمانوں کے حقوق کے لیے اس قدر گئے کہ انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف اعلان جہاد تک کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف تقاتل الناس قوما قالوا لا الہ الا اللہ، آپ ایسی قوم کے ساتھ کیسے قتال کر سکتے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو؟ لوگوں نے مختلف بہانے اپنے ذہنوں میں سوچ رکھے تھے، ان کے ذہنوں میں مختلف باتیں تھی۔ بعض لوگ یہ عذر رکھتے تھے کہ قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو اپنی زکوٰۃ دیں، اور اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے، اور اس کے عوض اللہ کے نبی ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے۔ آج وہ سب کچھ نہیں رہا، اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اس بات کو یاد رکھو جس شخص نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کی میں اس کے خلاف ضرور لڑائی کروں گا۔ فرمایا لو منعونی عناقا، اگر ان کے ذمے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی بنتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں ابو بکر صدیق ان کے خلاف لڑائی ضرور کروں گا۔ اور کہا کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ رکھا ہے، اس کے آگے الا بحقھا یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ ہاں جو لا الہ الا اللہ کو پڑھ کے اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے، اس کے حق کو پورا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کا ہی یہ فرمان ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کو اس کے پورے تقاضوں سے ماننے والے۔ تو سیدنا عمر بھی خاموش ہو گئے۔
اس موقع پہ صحابہ کا ایک اجماع ہو گیا کہ زکوٰۃ ایک دین کا ایسا مسئلہ ہے جو صرف مستحب نہیں ہے، ڈیزائریبل چیز نہیں ہے کہ کر لو گے تو اچھا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو واجب ہے، جب کوئی اس کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اس کو ادا کرنا اس کے اوپر یہ لازم قرار دیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی برکات میں سے چوتھی چیز، زکوٰۃ دینے والا جب اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اگر یہ زکوٰۃ نہ دینے والا ہو تو یہ اللہ سے پھر دور بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے دل میں مال کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں محبت مال کی اتنی گھر کر جاتی ہے کہ پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں چند روپیوں اور پیسوں کی خاطر، چند غز مرلے زمینوں کی خاطر بھائی کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہوتا ہے، جب دلوں میں مال کی محبتیں گھر کر جاتی ہیں۔ وہ زکوٰۃ کا معنی ہی پاک کرنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کس چیز کو پاک کرتی ہے؟ زکوٰۃ ہمارے مالوں کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ ہماری سوچوں کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ انسان کے اخلاق کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ انسانوں کی محبتوں کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ انسانوں کی الفتوں کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ انسانوں کے اندر ایک محبت کا نظام کھڑا کرتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل ہم دیکھیں، اگر زکوٰۃ کا نظام نہیں ہوتا ہے تو پھر ہرس پیدا ہوتی ہے، پھر دلوں میں ہوس پیدا ہوتی ہے، پھر دلوں کے اندر طمع اور لالچ پیدا ہو جاتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے حقوق کو ضبط کر جانا اور لوگوں کے مال کو کھا جانا انسان کو کوئی مشکل نظر نہیں آتا۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، جب معاشرے کے اندر یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی تو پھر انسان کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں، انسانوں کے سوچیں ناپاک ہوتی ہیں، انسانوں کے جذبات ناپاک ہوتے ہیں، انسانوں کی محبتیں وہ ایک مفاد کے لیے جڑ جاتی ہیں۔ اسلام تو ہمیں صرف زکوٰۃ تک ہی نہیں بلکہ اسلام تو ہمیں اس سے آگے صدقات کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام تو ہمیں صرف صدقات ہی نہیں بلکہ اعصار کی ترغیب دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب ایک مہمان آتا ہے تو ایک صحابی اسے اپنے گھر میں لے جاتا ہے، اور جب گھر لے کے جاتا ہے تو اعصار کی اس قدر قربانی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو جب وہ کھانا کھلاتا ہے تو عرش معلیٰ پہ بیٹھے ہوئے رب کو یہ ادائیں اتنی پسند آتی ہیں۔ اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرماتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے نفسوں پہ دوسروں کو ترجیحیں دے دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیتے ہیں، وہ دوسروں کو ترجیح دے کے اعصار کرتے ہوئے اس درجے تک بھی پہنچ جاتے ہیں، خود اور اپنے بیوی بچوں کو اگر بھوکا بھی رکھنا پڑے تو بھوکا رکھ کر کے دوسروں کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ اعصار کا درجہ ہے۔ اس کے احکامات اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید میں دیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب یہ اعصار اور یہ صدقات کا نظام اور یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی انسان کے اندر عادت نہیں ہوتی ہے، اس کے مد مقابل پھر معاشرے میں یہ ماحول بھی جنم لیتا ہے کہ انسان ہر رشتے اور ناطے کو پھر مال اور مفاد کی بنیاد پر تولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں لگ رہا ہوتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کو گھروں سے نکال کے اولڈ ہاؤس میں جمع کروانا یہ انسان کو کوئی مشکل نہیں لگ رہا ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے پھر یہ نکلتے ہیں کہ انسان اپنے بوڑھے والدین کو دھکے بھی دے دیتا ہے، بہنوں کو اپنے گھروں کے دروازوں سے دور بھی کر دیتا ہے۔ قربان جائیں آمنہ کے لال پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے چھوٹے سے الفاظ میں کتنی بڑی بات ہمیں سمجھا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم، اے لوگو بخیلی سے بچ جانا، اس بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔
انسان کے دل میں جب یہ بخیلی گھر کر جاتی ہے تو انسان پھر اس قدر گر جاتا ہے. اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ، اے لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تم کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے بن جاؤ. اور پھر زکوٰۃ نہ دینے والا دراصل جب وہ اپنا مال کھا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ خود کھانے والا ہوتا ہے. ویسے مجھے کوئی انسان کہے کہ یہ زکوٰۃ کے کچھ پیسے آپ لے لیں تو اس میں اپنے لیے گلٹ فیل کرتا ہوں، لیکن جب میں خود اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہوتا تو دوسرے لفظوں میں اپنی زکوٰۃ کو خود کھانے والا بن چکا ہوتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر آ جائیں گی تو اس کے عوض اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر 5 عذاب نازل ہوں گے. فرمایا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اعوذ باللہ ان تدرکوا بہن، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں میں مبتلا کر دیے جاؤ. فرمایا ان میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ ما منع قوم زکوٰۃ اموالہم، جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لے گی تو فرمایا اللہ ایسی قوم سے پھر آسمانوں سے بارش کو روک لے گی. فرمایا اگر اللہ کی زمین پہ لولا البہائم لم یمطروا، اگر اللہ کی زمین پہ یہ چرند اور پرند نہ ہو تو اللہ رب العالمین آسمانوں سے بارش برسانا چھوڑ دیں. یہ تو اللہ ان معصوم پرندوں کے لیے، ان معصوم بھینسوں کے لیے، ان معصوم چرندوں کے لیے اللہ رب العالمین آسمانوں سے بارشیں برساتے ہیں. اگر تم اپنے مالوں کی زکاتوں کو روک لو گے تو اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے بھی تم پہ بند. یہ تو وہ زکوٰۃ کی وہ چیزیں تھیں جو انسان کے ہمارے معاشرے سے یہ زکوٰۃ اٹھتی ہے تو نقصانات کیا ہوتے ہیں. اگر ہم اس چیز پر غور کریں کہ جب زکوٰۃ کا نظام قائم ہوتا ہے اس کے عوض معاشروں میں برکات کتنی پھیلتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز جب کوئی انسان کسی غریب انسان کو اپنی زکوٰۃ دیتا ہے تو صرف اس غریب کی دعاؤں کا ہی مستحق نہیں بنتا بلکہ اللہ عرش سے اپنے فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے تم دعائیں فرماؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جب بھی انسان صبح کرتے ہیں ہر روز اللہ رب العالمین کے عرش سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرمایا ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کو تو بڑھا چڑھا کے ریٹرن فرما. اور فرمایا وہ جو دوسرا آدمی جو اپنے مال کو خرچ کرنے والا نہیں ہوتا ہے فرمایا اس کے لیے فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو روکنے والا ہے اس کے مال میں تو ہلاکت پیدا کر. یہ وہ پہلی برکت جو اللہ کے فرشتوں کی دعائیں انسان کو خرچ کرنے کے نتیجے میں ملتی ہیں. اور دوسری چیز جو اللہ کی طرف سے غیبی مدد انسان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو بڑی معروف حدیث ہے ہم نے سن رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی قوموں میں سے ایک انسان تھا، وہ ایک دن بادلوں میں سے یہ آواز سنتا ہے سمیت صوتا من سحابت اس کی حدیقت فلان، کہ اے بادلو جا کے فلاں انسان کی کھیتی کو تم پانی پلا کے آؤ. وہ انسان ان بادلوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک جگہ پہ جا کے برستے ہیں، اور جب وہ برستے ہیں وہ پانی ایک نالی کے ذریعے اکٹھا ہو کے ایک انسان کی کھیتی میں پہنچتا ہے. یہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلتا آتا ہے، آگے دیکھتا ہے کہ ایک انسان اس نالی کے راستے کو سیدھا کر کے اپنی کھیتی کو اس سے پانی پلا رہا ہے. جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے فلاں نام ہے. وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا یہ بادل فلاں جگہ سے چلنا شروع ہوئے، فلاں جگہ پہ یہ برسے اور اس کے بعد یہ تیری کھیتی تک پہنچے، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ وہ انسان اس کو پھر بتاتا ہے
کہ میری اس کھیتی سے جتنا مال مجھے حاصل ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک ان میں سے میں غریب اور غربا میں تقسیم کر دیتا ہوں، دوسرا اپنے گھر لے جاتا ہوں، اور تیسرا اگلی فصل کے لیے سیو کر لیتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے پھر کیسی کیسی غیبی مدد ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کی برکات، مال خرچ کرنے کی برکات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ ترغیب دی، اس کی برکات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں داووا مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو اپنے صدقے کے ساتھ۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس صدقے کے اندر جس طرح انسان کے لیے روحانی بیماریاں رکھی گئی ہیں، اسی طرح انسانوں کے لیے جسمانی بیماریوں کے علاج بھی رکھے گئے ہیں۔ علامہ منذری رحمت اللہ علیہ الترغیب والترہیب کے اندر اس قول کو لے کے آئے ہیں۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کے کہتا ہے اے عبداللہ ابن مبارک، میرے جسم پر ایک زخم پچھلے 7 سال سے ایسا ہے کہ اس سے پیپ رکنے کا نام نہیں لیتی ہے، مسلسل اس سے پیپ نکلتی رہتی ہے، مجھے کوئی علاج بتاؤ، میں اپنے اس زخم کا کیسے علاج کر سکتا ہوں؟ امام عبداللہ ابن مبارک اس کو کہتے ہیں کہ اس علاقے میں لوگوں کے لیے ایک سخت حاجت ہے پانی کے کنویں کی، تم اس پانی کے کنویں کو کھدوا دو، اللہ اس کے نتیجے میں تمہارے اس زخم کو ٹھیک کر دیں گے۔ اور وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ جب جیسے جیسے لوگ اس سے پانی نکال کے پئیں گے، ان کی زبانوں سے تیرے لیے دعائیں نکلیں گی، اور اللہ اس کے عوض جو ہے وہ تجھے صحت یاب کر دیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے پانی کا کنواں کھدوایا اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد میرا وہ زخم جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ عرب علماء کے ہمیں اس طرح کے کئی مشاہدات اور واقعات ملتے ہیں کہ بیماری کی حالتوں میں وہ اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ میرا علاج کرانے کی بجائے میری طرف سے یہ فلاں فلاں مال جو ہے صدقہ کر دو، اللہ مجھے اس کے عوض تندرست کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ کی ایسی برکات ہیں جب وہ کسی معاشرے کے اندر قائم ہوتی ہیں، اللہ اس کے عوض اس معاشرے میں پھر امن اور سکون کو قائم کر دیتے ہیں۔ آئیے، زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ اس زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے احکامات کیا ہیں، انشاءاللہ اس کا آئندہ خطبے میں ذکر کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔